اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات واسطے فقیروں کے، والمساکین اور واسطے مسکینوں کے، والعاملین اور واسطے عمل کرنے والوں کے، علیہا اوپر اس کے، والمؤلفۃ قلوبہم اور وہ جن کے دلوں کی تالیف مقصود ہے، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور وہ جو تاوان میں دبے ہوئے ہیں، وفی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وابن السبیل اور واسطے مسافروں کے، فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقات کی تقسیم کی مد میں طعن کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل نہیں فرمایا، تو رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان کو ملے تو راضی ہو جاتے ہیں، نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر یقیناً وہ لوگ راضی ہو جاتے اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ہے، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، تو یقیناً یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ آگے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، یعنی 8 مقامات پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ 8 مصارف کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا فقراء، فقراء فقیر کی جمع ہے، فقراء کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمساکین اور مسکینوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مامور ہیں، جن کو یہ کام سپرد کر رکھا ہے، جن کے ذمے لگا رکھا ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، تاکہ وہ اسلام پہ قائم رہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، آج کل غلام لونڈیوں کا دور نہیں ہے، جب شرعی غلام ہوتے تھے تو بعض لوگ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ان سے معاوضہ طلب کرتے تھے، ہمیں اتنی رقم لا کر دو، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو غلاموں کو آزادی حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کو تعاون دینا، اس مد میں ان کی مدد کرنا، یہ ہے وفی الرقاب، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، وہ لوگ جو کسی تاوان میں دبے ہوئے ہیں، قرضے کے نیچے آ گئے ہیں، کسی حادثہ پیش آنے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں، سیلاب آ گیا، فیکٹری ختم ہو گئی، زراعت پیشہ لوگ تھے، فصل ختم ہو گئی، یا کوئی چور ڈاکو پڑ گئے، سب کچھ گھر کا سامان لوٹ کر لے گئے، کسی کی ضمانت دی، وہ سر پہ بوجھ ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافر، یہ ہیں 8 مصارف جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور جہاں زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جس طرح نماز کے لیے شرطیں ہیں، بغیر شرائط کے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، بغیر شرائط کی ادائیگی کے، بغیر شرائط کا لحاظ رکھے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ مثلا کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، کپڑے پاک نہیں ہوں گے نماز نہیں ہوگی۔ جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، جگہ پاک نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی۔ وقت کا ہونا شرط ہے، وقت نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح قبلے کا رخ شرط ہے، قبلے کی طرف اگر
سمت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح نماز کے درست ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں پہلی شرط، ان 8 مصارف میں جن کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے وہ مسلمان ہو۔ کون ہو؟ مسلمان ہو۔ اور مسلمان اپنے آپ کو ساری کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، قادیانی بھی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، رافضی بھی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور خارجی بھی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، بہائی بھی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ذکری بھی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ جس کو شریعت مسلمان کہے، مسلمان وہ جس کو قرآن و حدیث مسلمان کہے، فقہ اسلامی مسلمان کہے۔ جس کو شریعت مسلمان نہیں کہتی وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ ان 8 مصارف میں سے جہاں بھی دینی ہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسری شرط، وہ سادات میں سے نہ ہو، سید نہ ہو۔ سید کون لوگ ہیں؟ سادات 5 افراد کی اولاد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد، چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہو یا کسی اور بیوی کے بطن سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور بیویاں بھی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد اور بیویوں سے بھی تھی، جس طرح حضرت عون ہیں۔ یہ جو آوان برادری ہے، یہ کہتے ہیں ہم حضرت عون کی اولاد ہیں۔ علماء نے لکھا اگر ثابت ہو جائے کہ حضرت عون کی اولاد ہیں، یہ سادات میں سے ہیں، یہ سید لوگ ہیں، نہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ یہ آپس میں کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد یہ سید ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سید ہے۔ اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد سید ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد سید ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث خود مسلمان نہیں ہوئے، گویا ان کے بیٹے ابو سفیان بن حارث یہ مسلمان ہیں، ان کی اولاد یہ سید ہے۔ تو یوں کہہ لیں علوی، عباسی، جعفری، عقیلی اور حارثی، یہ 5 لوگ سادات میں سے ہیں، سید کہلاتے ہیں۔ نہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ یہ آپس میں کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یعنی صدقات، زکوٰۃ کا مال نہ محمد الرسول اللہ کے لیے حلال، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے حلال ہے۔ فرمایا انما ہی اوساخ الناس، اور غالباً ایک مقام پہ یہ الفاظ ہیں انما اوساخ المال، کیونکہ یہ مال کی میل کچیل ہے، اور میل کچیل سادات کو نہیں دی جا سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو صدقہ واجبی یا یہ زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ تو پہلی شرط کیا تھی؟ مسلمان ہو، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسری شرط ہے کہ وہ سید نہ ہو، سید ہوگا تو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اور تیسری شرط ہے بے نمازی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، شرابی نہ ہو، زانی نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ بے نمازی، شرابی، زانی کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ وہ غلط مصارف پہ خرچ کرے گا، زکوٰۃ گویا کہ ادا نہیں ہوگی۔ ان 3 شرائط کے ساتھ فرمایا زکوٰۃ دیں
اور زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ان 8 مصارف میں سے ایک ایک کر کے مصرف پہ زکوٰۃ دیں گے۔ صدقات ایک تو لفظ زکوٰۃ پہ صدقہ لفظ بولا جاتا ہے، اور ایک صدقہ واجبہ مراد ہے۔ اس سے زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور ایک صدقہ وہ ہے جو صدقہ واجبہ کہلاتا ہے۔ صدقہ واجبہ کیا ہے؟ فطرانہ، منت کا مال، نذر کا مال، قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ، یہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں وہی صدقات واجبہ کے لیے شرائط ہیں۔ یہاں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی جب سید کو زکوٰۃ نہیں لگی تو کیا سید بادشاہ کو پھر کچھ بھی نہ دیں، وہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ شریعت آپ سے زکوٰۃ 40 میں سے 1 روپیہ وصول کر رہی ہے، 39 روپے آپ کے پاس ہیں۔ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دینی، اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، نہیں دینی۔ اگر ماں باپ کی خدمت میں آپ 39 روپے میں سے پیسہ لگا سکتے ہیں تو سید لوگوں کی خدمت میں بھی 39 میں سے لگائیں نا، کیوں نہیں لگاتے؟ ضرور میل کچیل مال کی سادات کو دینی ہے، 39 روپے میں سے آپ خدمت کریں سادات کی۔ آپ کا کوئی ہمسایہ ہے، کوئی قریبی ہے، کوئی بزرگ ہے۔ اور ویسے بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، ماں باپ کو دینا ہے، اولاد کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، عزا قارب کو دینا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ صرف ہر جگہ صدقہ واجبہ دینا ہے یا زکوٰۃ ہی ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ بھی کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، تو پہلے نمبر پہ صدقات فرمایا فقراء کے لیے۔ فقراء فقیر کی جمع، فقیر جس کے پاس بمشکل ایک وقت کا کھانا ہو، اور مسکین جس کے پاس کچھ زائد سامان ہو لیکن اتنا نہ ہو جو صاحب نصاب ہو جائے، کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف شاید یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ سامان ہے لیکن نصاب تک نہیں پہنچتا، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بمشکل ایک وقت کا کھانا۔ وہ تعریف ان کے برعکس کرتے ہیں جو باقی حضرات کر رہے ہیں۔ تو فقراء اور مساکین۔ تیسرے نمبر پہ عاملین۔ عاملین میں اگر کوئی سید ہے اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کی تالیف، جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو لوگ کفر کے بڑے سردار تھے ان کے دلوں کی تالیف کی خاطر ان پہ خرچ کرنے کا غالباً حکم تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک تفسیر یہ بھی کرتے ہیں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور وہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، تاکہ وہ اسلام پہ پکے رہیں، کسی کے ورگلانے سے ورگلائے نہ جائیں، واپس نہ جائیں، پھرے نہ۔ یہ آج بھی مصرف موجود ہے۔ آج بھی کہیں کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، لا محالہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے آیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اسے اسلام پہ پکا کرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، آج کل شرعی غلاموں کا دور نہیں ہے۔ اگر کہیں کسی ملک نے کوئی قانون پاس کر رکھا ہے، وہ ہمارے علم میں نہیں،
اور اگر آج بھی بین الاقوامی طور پہ قانون بن جائے شرعی غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ شروع ہو تو آج بھی یہ حکم ہوگا کہ اگر غلام آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، مالک اس سے کوئی معاوضہ لینا چاہ رہا ہے، اس کے تعاون کے لیے اس کو مال دینا تاکہ وہ آزادی حاصل کرے، اپنی گردن کو آزاد کروا لے، دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، جو تاوان میں دبے ہوئے ہیں، جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کا کوئی نقصان ہو چکا ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اس کی 2-3 تفسیریں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی مجاہدین جو برسر پیکار ہیں، میدان کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو لامحالہ اسلحے کی ضرورت ہے، اور ہر دور کا جو بھی اسلحہ چلتا ہے اس صورت میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اسلحہ خرید کر دیا جائے، یا پھر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے مالی اعتبار سے کہ وہ خود اپنی ضروریات مکمل کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ حجاج جن کا مالی نقصان ہو جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری تفسیر وفی سبیل اللہ میں طلباء کرام ہیں جو تحصیل علم کے لیے گھروں سے نکل کر مدرسوں میں مقید ہو جاتے ہیں، محصور ہو جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، فرمایا اور مسافر، گویا وہ مسافر جس کی جیب کٹ گئی، جس کا کوئی نقصان ہو گیا، شرعی مسافر 48 میل سے زیادہ سفر کر چکا ہے، گھر اس کا قریب نہیں ہے، اس کو کرائے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کی مد میں سے اس کی خدمت کی جا سکتی ہے، اسے دیے جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر، اللہ علیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے آپ سماعت فرما چکے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو 3 فوائد اسے مین حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو مال میں برکت ملتی ہے، دوسرے نمبر پہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ مال اس کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے شرعی ایک حکم پورا ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ یقیناً جہاں زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اگر اس زکوٰۃ سے کسی کا بھلا ہوگا، اگرچہ یہاں اس نے فریضہ ادا کیا ہے، یقیناً اگر صحیح مصرف پہ خرچ ہو گئی، اس کے بدلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جتنے بھی مصارف، ان تمام مصارف میں سب سے بہترین مصرف موجودہ حالات میں وہ ہے تحصیل علم میں جو اپنی جان کھپا رہا ہے نا طالب علم، اس کی ذات پہ خرچ کرنا، ادارے پہ خرچ کرنا، ادارے والوں کے حوالے کرنا۔ کیوں؟ ہم کسی عام فقیر یا مسکین کی خدمت کرتے ہیں، اس کی ایک ذات کی خدمت ہوگی، ایک جان کی خدمت ہوگی، زیادہ سے زیادہ کوئی اپنی فیملی کے 2-4 بچوں کو فائدہ پہنچا دے گا اس زکوٰۃ فنڈ سے۔ اگر ہم کسی ادارے کے اندر رقم جمع کرواتے ہیں، ادارے میں 2، 4، 10، 20، 30، 40 طلباء جو پڑھ دیں گے، اور پڑھنے کے بعد جب حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے، اور ایک ایک آدمی کسی مقام پہ بطور امام کے، بطور خطیب کے، بطور مبلغ کے کام کرے گا، اور پھر اس کی دعوت پہ ایک نہیں گویا 20 لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہوں گے، ان کی نمازیں درست ہوں گی، ان کی فکر ٹھیک ہوگی، ان کے خیالات پاکیزہ ہوں گے، اور ان کے اخلاق سنوریں گے، تو گویا یہ ایک مقام پہ جو زکوٰۃ دی گئی، اور اس سے جو مختلف طلباء کے لقمے بنے، اور یہ مختلف طلباء جو عالم بن کر علماء کی صف میں شامل ہو کر مختلف سمتوں میں نکلے، بطور مبلغ کے، بطور خطیب کے، بطور امام کے، اور ہزاروں کی رہنمائی کی، انہوں نے ہزاروں لوگوں کے اخلاق سنورنے کا اور سنوارنے کا یہ سبب بنے، ان کا جو کھاتا جاری ہوگا اس کو بھی ثواب ملے گا، جس نے صحیح مقام پہ زکوٰۃ صرف کی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بھائی؟ تو زکوٰۃ کے لیے کتنی شرطیں تھیں؟ یہ 8 مصارف ہیں، ان 8 مصارف پہ زکوٰۃ دینی ہے، ان 3 شرطوں کے ساتھ دینی ہے کہ زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو، اور سید نہ ہو، اور بے نمازی بھی نہ ہو، نمازی ہو، وہ زانی شرابی نہ ہو، وہ فاسق نہ ہو، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو نصاب کے بارے میں انشاءاللہ میں آئندہ گفتگو کر دوں گا کہ نصاب کیا کیا ہے، کیا بھی کر دوں۔
مال کا نصاب سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، یا دونوں مل کر ایک کے نصاب کو پہنچ جائیں، 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں، یہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، سال گزر گیا، قرضہ نہیں ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ گھر کے اندر اتنا سامان موجود ہے جو استعمال میں نہیں ہے، 15-20 چارپائی ہیں، 2-4 استعمال ہونے، باقی فارغ پڑی ہوئی ہیں، سال میں 1-8 دفعہ استعمال ہوئی ہیں، برتن ہیں، بستر ہیں، یہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، قربانی بھی دے گا، فطرانہ بھی ادا کرے گا۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اگر کسی کے پاس اسی طرح زراعت پیشہ آدمی ہے، کھیت ہیں، تو وہاں عشر کا سلسلہ ہوگا۔ زمینیں 2 قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں جن کو پانی دے کر گویا کہ ان سے فصل لی جاتی ہے، خود سیراب کیا جاتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، وہ زمینیں چاہی کہلاتی ہیں، وہاں 20واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے، 20 من میں سے 1 من گندم یا مونجھی ادا کریں گے۔ اور ایک وہ زمین ہے جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، وہ بارانی کہلاتی ہے، وہاں 10واں حصہ ادا کرنا ہے۔ پہاڑی علاقوں کے اندر عموماً بارش سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں، وہ بارانی زمینیں کہلائیں گی۔ بارانی زمینوں پہ کیا ہے؟ 10واں حصہ ادا کرنا ہوگا، 20,000 میں سے 20 من میں سے 2 من ادا کرنے ہوں گے، 10 من میں سے 1 من دینا ہوگا۔ جانوروں کا نصاب، اگر کسی کے پاس چرنے والے جانور مثال کے طور پہ اونٹ ہیں، 5 ہیں تو 5 اونٹوں پہ 1 بکری دینی ہے، 10 ہیں تو 2 بکری ہیں، 15 ہیں تو 3 بکری ہیں، 20 ہیں تو 4 بکری ہیں، 5 اونٹ ہیں تو 1 سال کا اونٹ دینا ہوگا جو دوسرے سال میں لگ جائے۔ اگر کسی کے پاس گائے، بیل اور بھینسیں ہیں تو 30 کا نصاب ہے، 30 میں سے 1 گائے 1 بھینس دینی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس بکری ہیں، 40 بکریوں میں سے 1 بکری ادا کرنی ہوگی۔ یہ نصاب ہے، اس نصاب کے مطابق صاحب نصاب گویا رقم دے گا، اور یہ 8 مصارف ہیں اور ان 3 شرطوں کے ساتھ دے گا۔ ان 8 مصارف میں سب سے بہترین مصرف، سب سے اعلیٰ مصرف اس وقت مدرسہ ہے موجودہ حالات میں۔ کیوں؟ موجودہ حالات میں لوگوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، اور مدارس سے لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ دور دراز کے علاقوں سے جو بچے سفر کر کے مدارس میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے۔ میں نے پہلے گویا کہ وجہ ترجیح بیان کر دی کہ کس وجہ سے مدرسے کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ انما الصدقات، بے شک صدقات، للفقراء واسطے فقیروں کے، والمساکین واسطے مسکینوں کے، والعاملین اور واسطے عمل کرنے والوں کے، علیہا اوپر اس کے، والمؤلفۃ قلوبہم اور وہ جن کے دلوں کا نرم کرنا مقصود ہے، وفی الرقاب اور وہ جو گردنیں چھڑانے کے لیے تعامل لینا چاہتے ہیں، والغارمین اور وہ جو تاوان میں دبے ہوئے ہیں، یعنی جن پہ قرض وغیرہ ہے، جن کا نقصان ہو چکا ہے، وفی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کو، فریضۃ من اللہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مقرر، اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔